وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو. نیکی کا ذکر ہوا، گناہ کا ذکر ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ سے روکنے والا اللہ رب العالمین ہے اور گناہ کی طرف راغب کرنے والا شیطان ہے. تو تم اللہ کی باتیں نہیں مانتے اور شیطان کی باتیں مان کر گناہ کرتے ہو. یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. تو شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو. اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس لعین شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کسی کو وسوسہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ فرشتہ ہوگا، فرمایا کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا. سورہ کہف آیت نمبر 50 ہے. اس آیت میں واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجن، شیطان ابلیس جن میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، پس اپنے رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو، اس کے چیلوں کو اپنا دوست بناتے ہو، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہوگا، یعنی ظالم بہت زیادہ تباہ ہوں گے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جس وقت آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا اس وقت ان شیطانوں کو اپنے سامنے موجود نہ رکھا. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی جب ان شیطانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، اس وقت ان شیطانوں کو خود موجود میں نے نہ رکھا. مراد یہ ہے کہ جب میں خالق ہوں اور جنات کو بھی میں نے بنایا ہے، انسانوں کو بھی میں نے بنایا ہے، تو پھر تم انسان ہو کر شیطان جو جن ہے اس کی پیروی کر کے میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ میں تمہارا بھی خالق ہوں، ان کا بھی خالق ہوں، تو تم میری ہی فرما برداری کرو. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا. مراد یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ در حقیقت جنات کی پوجا کرتے ہیں، جنات کا کہنا مانتے ہیں. اسی طرح جادو کرنے والے جنات کے لیے وہ شرکیہ اور کفریہ منتر پڑھتے ہیں. فرمایا یہ جنات میری کائنات میں میرے شریک نہیں ہیں، یہ میرے مد مقابل نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ میرے مددگار ہیں. جب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو انہیں خدا سمجھنا اور ان کی پوجا کرنا کس قدر بڑی نادانی ہے. یہ ان کفار کی مذمت ہے جو جنات کے ایک گروہ کی پوجا کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا بلاؤ، شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، میرے ان شرکا کو کہ جو تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے مد مقابل ہیں. فَدَعُوهُمْ، پس وہ انہیں بلائیں گے. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس یہ انہیں جواب نہ دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان موبقہ کو رکھ دیں گے، یعنی جہنم کی وہ وادی جو ہلاک کرنے والی ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم گناہگار جہنم کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو وہ یقین کریں گے کہ انہیں اس جہنم میں گرنا ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس جہنم سے پھرنے کی یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اس جہنم سے بچنے کی اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے.
وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تمام فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو. نیکی کا ذکر ہوا، گناہ کا ذکر ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ سے روکنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور